السلام علیکم، میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان میں گیس کی شارٹیج ہے اور ان سردیوں میں ہماری گیس کی سپلائی اور بھی زیادہ متاثر ہونے والی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو انرجی سپلائی کا گلوبل سینیریو ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انفارچونیٹلی ایک بھوکا اور ننگا ملک ہیں۔ ہمیں گیس اور تیل چاہیے ہوتا ہے ڈیفرڈ پیمنٹس پہ۔ ہم پچھلی کئی دہائیوں سے اس طریقے سے کام چلا رہے تھے کہ ہم جو انرجی سپلائی کرنے والے ملک ہیں ان کا جا کے منت ترلا کرتے تھے، انہیں کہتے تھے بھائی ہمیں ادھار پہ تیل اور گیس دے دو، اور مختلف وجوہات کی بنا پہ ہمارا کام چل بھی جاتا تھا، ہمیں اس طرح سے گیس اور تیل ادھار پہ مل جاتا تھا۔ مگر اب شاید یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک تو یوکرائن جنگ کی وجہ سے بہت سے ملک ہیں جو ہاتھ میں کیش لیے پھرتے ہیں، دوسرا چونکہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے تو ہمیں اس لیے بھی کوئی ادھار سودا نہیں دے رہا کہ یہاں سے ریکوری کے چانسز بہت کم ہیں۔ پاکستان کو سودا دے دیا، یعنی گیس اور تیل اس کو دے دیا، تو اس نے تو پیمنٹ کرنے کے ٹائم پہ پیٹ سے کپڑا اٹھا کے دکھا دے رہا ہے کہ بھائی صاحب پیسے تو ہمارے پاس ہیں ہی نہیں، آپ کو کہاں سے دے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے گیس کی خریداری کے لیے کوئی 2 ماہ قبل جو ٹینڈر فلوٹ کیا تھا اس پہ کسی بھی گیس سپلائی کرنے والی کمپنی نے بولی ہی نہیں لگائی، اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے ہماری حکومت اپنا سامو لے کے واپس آ گئی۔ لیکن میری یہ ویڈیو صرف پاکستان کی گیس ٹربل پہ نہیں ہے، یہ گیس ٹربل پیٹ والی گیس ٹربل کی بات نہیں کر رہا میں، یعنی ہماری جو گیس کی سپلائی ہے اس کی ٹربل کی، اس کی مشکل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ویڈیو انفیکٹ گیس کا جو گلوبل سینیریو ہے اس حوالے سے ہے، اور ہم بھی چونکہ اسی گلوب پر رہتے ہیں تو ورلڈ سٹیج پر کوئی بھی بڑی ڈیولپمنٹ اگر ہوتی ہے تو پاکستان بھی اس سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کی وجہ سے خاص طور پر یورپ میں صف ماتم بچ گیا ہے۔ سوال یہ ہے ایسا اچانک سے ہو کیا گیا ہے؟ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ جبکہ یورپ قطر میں فٹ بال کھیل رہا تھا، چائنا چپکے سے بڑی گیم ڈال گیا ہے۔ اس بات کا تو آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہوگا ہی کہ قطر میں ہونے والے ورلڈ کپ کے پس منظر میں جغرافیائی سیاست اور توانائی کے تحفظ کے حوالے سے کئی سارے مسائل ہیں، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ قطر دنیا کے سب سے بڑے توانائی کے جو برآمد کنندگان ہیں ان میں سے ایک ہے۔ یوکرائن جنگ شروع ہونے سے پہلے یورپ اپنی انرجی ضروریات کا تقریباً 40% روس سے پورا کرتا تھا، یعنی وہ اپنا تیل اور گیس اس کا ایک بڑا حصہ وہ روس سے لیتا تھا، رشیا سے لیتا تھا۔ لیکن اب یورپی ممالک نے امریکہ کے پریشر میں آ کر روس کے بارے میں ایسی پالیسیاں بنائی ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے خود پر ہی پابندیاں لگا لی ہیں، اور اس طرح روس سے انرجی سپلائی بند ہونے کے بعد یورپ میں ایک بڑا اقتصادی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ فیول کی قیمتیں بہت بڑھ جانے کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت کو پر لگ گئے ہیں، اور اپنی انرجی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے یورپ کے تقریباً سارے ہی ملک، یا کہیں تو خاص طور پہ مغربی یورپ کے سارے ہی ملک پچھلے کئی مہینوں سے ہاتھ میں کٹورا پکڑے گلف کے جو انرجی رچ ممالک ہیں ان کے چکر لگا رہے ہیں، اور قطر ان ملکوں میں سے ایک ہے۔ خاص طور پر گیس کے حصول کے لیے قطر کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے، کیونکہ قطر کے پاس اپنے دیگر ہمسایوں کی نسبت گیس زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میکرون سے لے کے یورپی یونین کے تقریباً تمام ہی اعلیٰ حکام نے مڈل ایسٹ کے عموماً اور قطر کے خصوصاً کئی ٹرپ کیے ہیں، کئی سارے چکر لگائے ہیں، مگر انہیں کچھ خاص نہیں ملا وہاں سے۔ روس سے جو سپلائی آنا بند ہوئی ہے یورپ کو، اس کا والیوم اتنا زیادہ ہے کہ اس کمی کو پورا کرنا آسان نہیں۔ پھر یہ کہ تیل کی سپلائی بڑھانے کے حوالے سے امریکہ جو پریشر گلف سٹیٹس پر ڈال رہا تھا تاکہ تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں اور اس کے یورپین اتحادیوں کو تیل عالمی منڈی سے کچھ سستے داموں مل سکے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے یہ سارے اتحادی بہت چیخو پکار کر رہے ہیں اور امریکہ کو بلیم کر رہے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن تیل پیدا کرنے والے ممالک نے صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم تو اپنا فائدہ دیکھیں گے، ہم عالمی منڈی کے لیے اتنا ہی تیل پروڈیوس کریں گے جس سے کہ قیمتیں مستحکم رہیں، یعنی قیمتیں زیادہ نیچے نہ آئیں۔ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز نے یہ انکار اوپیک پلس کے پلیٹ فارم سے کیا ہے۔ اوپیک پلس ان ملکوں کی نمائندہ تنظیم ہے جو یہ فیصلے کرتی ہے کہ کس ملک نے کتنا تیل پروڈیوس کرنا ہے، اور اس طرح سے توانائی کی جو عالمی منڈی ہے یا عالمی مارکیٹ ہے اس میں اوپیک پلس کا کنٹرول ہے۔ اب آئل پروڈیوسرز کی طرف سے اس انکار کے بعد قطر کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اسی لیے تقریباً سبھی یورپین لیڈرز ایک بار پھر سے بھیکا کٹورا ہاتھ میں لیے بار بار قطر کے چکر لگا رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک قطریوں کا تعلق ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں ہی نہیں کہ روسی گیس کے بند ہونے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ اکیلے ہی اس کو پر کر سکیں، کیونکہ یہ اتنا بڑا لاجسٹک اور سپلائی کا مسئلہ ہے کہ اکیلے قطر کے بس سے باہر ہے، اور اگر قطر چاہے بھی اس خلا کو پر کرنا تو اس میں کئی برس لگ سکتے ہیں، اور تب جا کر یورپینز کو اتنی انرجی ملنی شروع ہوگی جتنی کہ وہ پہلے رشیا سے لے رہے تھے۔ قطر کے سربراہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ذرا سنیے۔ Immediately, I don't think we can help and nobody can replace. I've said this very clearly. فوری طور پر مجھے نہیں لگتا کہ ہم مدد کر سکتے ہیں،
اور کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ میں نے یہ بہت واضح طور پر کہا ہے، جس حجم کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، روس سے یورپ آنے والی گیس کا 30 to 40%، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے راتوں رات تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے وقت درکار ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کافی ڈپلومیٹک جواب ہے، یعنی قطر نے صاف انکار بھی نہیں کیا اور صاف ہاں بھی نہیں کی، لیکن یورپینز کو ان کے سوال کا جزوی طور پر جواب تو اس تہلکہ خیز خبر سے مل ہی گیا ہے کہ چین نے قطر کی کمپنیز کے ساتھ گیس سپلائی کا 27 سالہ معاہدہ کر لیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے ٹھیک سنا، کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہو رہی، پورے 27 سال، اور یہ بلینز آف ڈالرز کی بات ہو رہی ہے۔ اس شاکنگ ڈیولپمنٹ کے بعد اب ایک اور سوال جو قطریوں سے پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ ایشیا سے یورپ کو سپلائی ری ڈائریکٹ کر سکیں گے؟ یعنی کیا آپ نے جو معاہدے ایشین ملکوں سے کر رکھے ہیں ان میں سے کچھ معاہدے توڑ کر ایشین کنٹریز کو گیس دینے کے بجائے ہمیں یعنی یورپ کو گیس دے سکیں گے؟ قطر معاہدوں کے تقدس کا مکمل پابند ہے، لہٰذا ہم کسی ایشیائی خریدار یا یورپی خریدار کے ساتھ دستخط کرتے ہیں تو ہم اس معاہدے پر قائم رہتے ہیں۔ تو ہم نے یورپ کے لیے وہی حجم مقرر کیا ہے جو وہاں پہ جائے گا، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ایشیائی خریداروں سے پرومس کی گئی گیس کو یورپ کی طرف موڑ دیا جائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ یورپی لوگ بہت سرد موسم سرما کا سامنا کر رہے ہیں، اور ایسے موسم میں انرجی کی کمی اور اوپر سے مہنگائی کا طوفان۔ اب خود یورپ کے کئی مبصر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک ایسے وقت میں بجائے اس کے کہ آپ قطریوں کے پاس کچھ عاجزی کے ساتھ جائیں، ورلڈ کپ کے دوران قطریوں کا احترام کریں، الٹا یورپ نے ایک بڑے پیمانے پر میڈیا مہم شروع کر رکھی ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ قطر فارن ورکرز کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، کبھی اس بات پہ احتجاج کیا جاتا ہے کہ میچز کے دوران شراب نہیں ملے گی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ LGBT تحریک کے انتہا پسندوں کی طرف سے ایک پراسرار میڈیا مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ مختلف یورپین تنظیمیں بار بار اپنے میزبانوں کی توہین کر رہی ہیں۔ اس ورلڈ کپ کے دوران یورپین یہ پرچار کر رہے ہیں کہ وہ قطر اور باقی ساری دنیا سے برتر ہیں، وہ ان سے زیادہ سویلائزڈ ہیں، ان سے زیادہ مہذب ہیں، جبکہ دوسری طرف چائنیز چپ چاپ اپنا کاروبار بڑھا رہے ہیں، اور انہوں نے قطر کے ساتھ ڈیل کر کے اس بات کو بھی بہت حد تک یقینی بنا لیا ہے کہ اگلے 27 سالوں تک ان کی توانائی کی ضروریات بآسانی پوری ہوتی رہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ قطر نے آخر چائنا سے ایسی ڈیل کی ہی کیوں؟ تو اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے کئی سارے ایسے محرکات ہیں جن کا تعلق بین الاقوامی سیاست سے، بین الاقوامی اقتصادیت سے، اور دنیا کی ڈیفرنٹ پاورز کے درمیان جو کشمکش چل رہی ہے، جو کنٹرول کی ایک جنگ چل رہی ہے، اور پھر آنے والے دنوں میں دنیا کی انرجی سچویشن کا جو سیناریو پریڈکٹ کیا جا رہا ہے، یہ سارے محرکات، یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے ہیں۔ لیکن اگر چند ایک موٹے موٹے فیکٹرز کا ذکر کیا جائے تو اس میں سے سب سے بڑا فیکٹر تو یہ ہے کہ چائنا ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس کیش وافر مقدار میں موجود ہے، اور چائنا ایک لمبے عرصے تک ایک سالڈ خریدار کے طور پر کام کرتا رہے گا۔ قطر کے پاس گیس ہے، چائنا کے پاس پیسہ ہے، تو یہ دونوں کے ہی فائدے میں ہے کہ یہ آپس میں ڈیل کریں اور ایک لانگ ٹرم ڈیل کریں۔ اس ڈیل کے پیچھے دوسرا بڑا فیکٹر سیکیورٹی ہے۔ قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے، اگر اس کو دنیا کے نقشے پر آپ دیکھیں تو اسے ڈھونڈنے میں بھی شاید آپ کو تھوڑی مشکل پیش آئے۔ اب چونکہ دنیا میں اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں امریکہ کا انفلوئنس کم ہو رہا ہے اور چائنا کا انفلوئنس زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو قطر کو یہ زیادہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ چائنا کی پروٹیکشن میں چلا جائے۔ اگر چائنا کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا طویل المدتی معاہدہ ہوگا تو چائنا اس بات کو انشور کرے گا کہ قطر کو کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھے۔ تو ایک طرح سے جو رول پہلے اس ریجن میں امریکہ کا تھا وہ آہستہ آہستہ اب چائنا لیتا جا رہا ہے، اور قطر اس بات کو سمجھتا ہے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔